السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں نمرود کی موت کے بارے میں۔ وہ نمرود جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کا اعلان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی موت دی کہ اس رہتی دنیا تک ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ پیارے دوستوں، دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں حکومت کی ہے۔ ان میں 2 مومن اور 2 کافر بادشاہ تھے۔ 2 کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر تھے۔ یہ دونوں عراق کے بابل شہر کے حکمران تھے۔ قریباً 5000 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کی اولاد کنعان کا نمرود نامی بیٹا عراق میں بابل شہر کی حکومت کر رہا تھا۔ نمرود ہی سب سے پہلے بادشاہ تھا جن کی حکومت ساری دنیا پر قائم تھی۔ نمرود ہی پہلا شخص ہے جس نے سر پر تاج رکھا۔ اس سے پہلے کسی حکمران کے سر پر تاج نہیں سجایا گیا تھا۔ نمرود کے محل اور راجدھانی بابل میں ڈھیروں بت تھے، جن میں سے نمرود کا بت سب سے اونچا اور عالیشان تھا۔ باقی دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں چھوٹی تھیں۔ اس کا مطلب وہ خود کو سب کا خدا مانتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، انہوں نے نمرود کو ایمان کی دعوت دی۔ نمرود کو بہت سمجھایا، الٹا اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی نہ جلے، یہ معجزہ دیکھ کر بھی بابل کی گمراہ قوم اور بدبخت نمرود ایمان نہ لا سکے۔ اس حادثے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل شہر چھوڑ دیا، اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام اور بیوی سارہ کے ساتھ مصر ہجرت کر گئے۔ سرکش نمرود نے سوچا، ساری دنیا میں تو میری حکومت ہے، کیوں نہ اللہ سے جنگ کر کے آسمان پر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ نمرود نے بابل شہر کے باہر آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ایک اونچی مینار تعمیر کروائی اور معاذ اللہ رب العالمین کو جنگ کرنے کے لیے للکارا۔ اللہ ہر کسی سے گفتگو تھوڑی نہ کر سکتا ہے۔ نمرود نے لوگوں کو بھڑکایا، دیکھو میرے للکارنے پر بھی خدا نے جنگ نہیں کی، لہٰذا میں ہی خدا ہوں۔ یہ دیکھ کر بابل کی عوام نمرود کو خدا مان کر سجدہ کرنے لگی۔ جنگ کے لیے للکارنے پر اللہ نے نمرود کے محل میں فرشتوں کو نصیحت کے لیے بھیجا۔ ظالم نمرود نے نصیحت کان پر نہ دھری، الٹا گھمنڈ میں آ کر اللہ اور اس کے فرشتوں سے جنگ کرنے کا اعلان لگا دیا کہ فرشتے نے اسے 3 دن کی مہلت دی کہ تاکہ تو نمرود جنگوں کا ساز و سامان اکٹھا کر سکے۔ 3 دن کے بعد نمرود، جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، دنیا کے کونے کونے سے فوجیں اکٹھا کرنے کا حکم دیا کہ میدان میں فوجیں اکٹھا کی جائیں۔ اللہ نے ایسے ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے جو گھمنڈی اور سرکش ہوتے ہیں، ان سے طاقتور فرشتوں کو نہیں بھیجتا، بلکہ اپنی سب سے کمزور شے کو بھیجتا ہے تاکہ گھمنڈی کا گھمنڈ چور چور ہو سکے۔ لہٰذا اللہ نے نمرود کے لشکر کا سامنا کرنے کے لیے مچھروں کی فوج بھیج دی۔ کروڑوں اربوں مچھروں نے چند گھنٹوں میں نمرود کی تمام فوج کا سارا خون چوس لیا، جس میں گوشت بھی باقی نہ چھوڑا۔ نمرود کی ساری فوج مچھروں کے حملے سے ماری گئی۔ مچھروں میں سے ایک لنگڑے مچھر کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ، نمرود کے ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم سے لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا۔ لنگڑے مچھر نے نمرود کے دماغ کی نسوں میں ٹھکانہ بنا لیا۔ مچھر کے کاٹنے سے گھمنڈی نمرود کا سر درد سے پھٹنے لگ جاتا تو وہ درباریوں اور نوکروں سے اپنے سر پر جوتے پٹواتا تاکہ اسے سر درد میں راحت ملے۔ اس طرح بابل کے بھگوان کی اسی طرح دربار میں سر عام پٹائی ہوتی تھی۔ سر پر جوتے کھاتے کھاتے نمرود کو زمانہ گزر گیا اور لنگڑے مچھر نے اس کا جینا حرام کر دیا۔
آخر ایک دن دماغ کی نس پھٹنے سے اس کافر اور گھمنڈی بادشاہ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، جو خود کو خدا مانتا تھا، جسے اللہ نے صرف ایک معمولی لنگڑے مچھر کے ذریعے سے مروا دیا۔ اللہ جب کسی کو حکومت دیتا ہے تو اسے عوام کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں گمراہی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ حکمران حکومت ملنے پر سرکشی اور گھمنڈ نہ کریں، ورنہ اللہ ایسے سرکش اور گھمنڈی کو، چاہے وہ ساری دنیا کا سب سے طاقتور حکمران ہی کیوں نہ ہو، ایک معمولی اور حقیر مچھر سے بھی مروا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے اور دین مصطفیٰ پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔